محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید میں بار بار بیان کی جانے والی ایک ایسی قوم کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کی طاقت، جس کا غرور، جس کی شان اور شوکت اپنی مثال آپ تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ یہ ہے قوم عاد، وہ قوم جس نے آسمان کو چھونے والے محل بنائے، وہ قوم جس نے طاقت پر غرور کیا، اور وہ قوم جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ قوم عاد کون تھی ناظرین؟ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں آباد ہونے والی پہلی بڑی قوم تھی۔ یہ قوم حضرت عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی نسل سے تھی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے میں آباد تھے، جسے قرآن میں ارم ذات العماد کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ جو ستونوں والی تھی؟ اس جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورۃ الفجر۔ قوم عاد کی طاقت اور شان۔ قوم عاد غیر معمولی جسمانی طاقت رکھتی تھی۔ یہ لوگ قد آور، مضبوط اور انتہائی جنگجو تھے۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کے شہر مضبوط ستونوں پر کھڑے محلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے، عظیم الشان باغات لگاتے اور دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوبے رہتے۔ لیکن ناظرین، طاقت جب شکر میں بدلنے کی بجائے غرور بن جائے تو وہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ظلم و جبر سے باز آ جاؤ، غرور کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کرو۔ قوم عاد کا انکار اور مذاق۔ مگر ناظرین، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آیا ہے؟ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ قحط اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ سب سے پہلے بارش روک لی۔ سالوں تک آسمان سے پانی نہ برسا، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، مگر قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش نازل کرے گا۔ لیکن قوم نے توبہ کے بجائے ضد کو اختیار کیا۔ عذاب کی ابتدا۔ ایک دن قوم عاد نے آسمان پر کالے بادل دیکھے، خوش ہو کر کہنے لگے، یہ بادل تو بارش لائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب تھا، ہلاکت خیز آندھی۔ ناظرین، وہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، وہ ایک ایسی آندھی تھی جو 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ وہ لوگوں کو ایسے اٹھا کر پھینکتی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ قرآن فرماتا ہے، پس تم لوگوں کو اس طرح گرا ہوا دیکھتے جیسے وہ کھجور کے خالی تنے ہوں۔ طاقتور جسم، مضبوط محل، سب مٹی بن گئے، صرف ایمان والے بچ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور باقی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم عاد کا انجام، جب آندھی رکی تو نہ شہر باقی تھا، نہ محل، نہ طاقت، نہ غرور، صرف ایک خاموش ویرانہ تھا جو قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق بن گیا، ہمارے لیے سبق۔ محترم ناظرین، قوم عاد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اللہ کی امانت ہے، غرور اللہ کو ناپسند ہے، نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے لوٹ آنا چاہیے۔ اختتامی پیغام۔ اگر آج کی انسانیت بھی طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معمول سمجھے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل حکایات اولیاء کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔